السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ بھی حدیث نمبر 33 کا کسی نے کہا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ آخر میں بتاتے ہیں اس کو. ابھی آگے پڑھیں. کون پڑھے گا؟ کراہیت البول فی المستحم. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے اوپر والا جو باب تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، النہی عن البول فی الماء الراکد، منع کرنا پیشاب کرنے سے کھڑے ہوئے پانی میں. تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی یہاں پہ یعنی جو کھڑا ہوا ہو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں، دونوں صورتوں میں یہ پیشاب کرنا جو ہے وہ ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تو ہر صورت میں یہ پانی اس میں پیشاب کرنا جو ہے وہ اس کو ہم ناجائز ہی سمجھیں گے. کوئی فرق اس میں نہ کیا جائے. اور ایک ذیلی بات جو ہم نے بتائی تھی آپ کو پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے تعلق سے، وہ کیا تھی کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، 3 اوصاف کو. ٹھیک ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں یہی اصول ہے کہ اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. اگر یعنی کوئی وصف تبدیل ہو گیا، تینوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو گیا نجاست کی وجہ سے، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا تو پانی پاک ہی رہے گا. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے الماء الراکد میں پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کھڑے پانی میں، تو اس کو بھی ہم اسی طرح دیکھیں گے اس کے نجس ہونے کے تعلق سے. اگر تو اس نے کر دیا تو اس نے تو حرام کام کیا، ناجائز کام کیا اس نے. لیکن اگر کر دیا کسی نے تو پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کے تعلق سے یہی اصول دیکھا جائے گا، اوصاف ثلاثہ والا. اگلا جو باب ہے جو بھی پڑھا ہے، کراہیت البول فی المستحم. جی، کراہیت البول فی المستحم، پیشاب کرنے کی کراہیت یعنی ناپسندیدگی. فی المستحم، غسل خانے میں.
جی المستحم حمام سے نکلا یعنی غسل خانہ. جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراہیت لفظ جو ہے وہ متقدمین علماء حرام کے لیے بھی بولتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یعنی بعد میں جو علماء انہوں نے تو فرق کیا نا حرام اور مکروہ میں, کراہیت اور تحریم میں فرق کیا انہوں نے, لیکن جو پرانے علماء ہیں وہ تحریم کے لیے بھی کراہیت کا لفظ کہہ دیتے تھے. تو یہاں پر بھی کراہیت کا معنی کیا ہوگا؟ نتیجہ حرام کا. یہ مطلب نہیں کہ مکروہ ہے اگر کر لے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا, یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ مطلب نکلا تو وہ تو اس کے یعنی اس کے خلاف ہی ہو جائے گا بالکل. تو اس لیے کراہیت کا معنی متقدمین علماء بھی تحریم کے معنی میں لیتے تھے, تو اسی لیے یہاں پر بھی ہم تحریم والا ہی نتیجہ نکالیں گے. باب کا ترجمہ کراہیت البول فی المستحم, پیشاب کرنے کے بارے میں کراہیت یعنی ناپسندیدگی, فی المستحم غسل خانے میں. لفظی معنی تو کراہیت کا وہی معنی کریں گے, لیکن مفہوم جو ہے اس کا یعنی نتیجہ وہ ہم تحریم والا کریں گے, حرام ہے یہ. کیسے پتہ چلے گا کہ حرام کا مطلب نکالنا ہے؟ وہ ہم نے آپ کو اصول بتا دیا کہ متقدمین علماء جن میں متقدمین محدثین ہیں, جیسے ہمارے امام نسائی ہو گئے, امام مسلم وغیرہ, یہ سب یہ پرانے علماء ہیں, یہ جو ہے وہ حرام کے لیے بھی کراہیت کا لفظ استعمال کر لیتے تھے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے, وہ قرائن دیکھ کے, سیاق و سباق دیکھ کے اور دلائل دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کراہیت حرام کے معنی میں ہے کہ مکروہ کے معنی میں ہے. جیسے یہاں پہ اب حدیث میں بالکل صاف منع کیا گیا تو اس کو تحریم میں ہی رکھیں گے, حرام میں ہی رکھیں گے, خالی مکروہ میں نہیں رکھیں گے. کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ اگر کسی برتن میں پیشاب کا قطرہ گر جائے, اس طرح کچھ معاملہ ہو جائے, تو اوصاف ثلاثہ والا ہی معاملہ ہوگا؟ جی ہاں وہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اگر پانی کم ہے نا تو وہ ایک ہلکی سی بھی نجاست وہ تینوں اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل کر دے گا, کوئی نہ کوئی ضرور تبدیل ہوگا, یا تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا, یا رنگ, یا پھر اس کی اسمیل, یہ ضرور تبدیل ہوگی. اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے نا تو وہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوگا. تو ہم نے یہی اصول سامنے رکھنا ہے. پھر دل نہیں مان رہا تو وہ الگ چیز ہے, انسان کا دل نہیں مانتا تو بالکل وہ اس کو استعمال نہ کرے, بالکل اس کو ضائع کر دے. دل نہیں مان رہا تو اس کا معاملہ الگ ہے. جو بات ہم کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں اصول کی, کہ بھئی اصول یہ ہے کہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے, بس یہاں تک. اگر انسان کی کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی تو وہ استعمال نہ کرے اس کو. جیسے اگر پانی میں مکھی گر جائے, مشروب میں مکھی گر جائے تو اس کو کیا حکم ہے؟ اس کو ڈبو کر نکال کے وہ پانی پئیں. ٹھیک ہے, اس کو پینے کا حکم تو دیا گیا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو وہ نہ پیے. ٹھیک ہے, اوصاف ثلاثہ کا مطلب 3 وصف, یعنی اس کی اسمیل, اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر, یہ 3. اب جو باب ہمارے سامنے آیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہیت, تو اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ ہے عن عبداللہ ابن مغفل, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے رائے ہیں. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
لا یبولن احدکم فی مستحمہ، ہرگز نہ پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک اپنے غسل خانے میں، ہرگز نہ پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک اپنے غسل خانے میں، حمام میں. ہرگز کا معنی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جی کیونکہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں نون تاکید، ٹھیک ہے. اور صرف کے اعتبار سے کون سے نون تاکید ہے یہ؟ پڑھے نا، ثقیلہ یا خفیفہ؟ پڑھے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ؟ نہیں پڑھے، ٹھیک ہے. نون تاکید ثقیلہ یعنی جو نہیں یا امر کے آخر میں جو نون مشدد آتا ہے نا، اس کو نون تاکید کہتے ہیں. اگر اس پہ شد ہوگی تو وہ نون تاکید ثقیلہ ہوگا، اگر اس پہ شد نہیں ہے، جزم ہے، تو وہ نون تاکید خفیفہ ہوگا. خفیفہ یعنی خفت سے، خفیف ہلکا. اور ثقیل معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری. تو نون تاکید ثقیلہ وہ نون جس میں تشدید آتی ہے آخر میں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لا یبولن، اسی کو نون تاکید خفیفہ میں بھی لے جا سکتے ہیں. یعنی یہاں پر نہیں، یہاں پہ تو ایسے ہی ہے، لیکن ویسے ایک صرفی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جیسے لا یضربن، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، اور نون تاکید خفیفہ کس طرح بنے گا اس سے؟ لا یضربن. جیسے قرآن میں لنسفعن بالناصیہ، اس طرح ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو لنسفعن بالناصیہ ادغام کر کے. نون خفیفہ میں بھی ہرگز کا معنی آئے گا، خفیفہ یا ثقیلہ دونوں میں ہرگز کا معنی آئے گا، کیونکہ نون ثقیلہ یا خفیفہ دونوں کو نون تاکید کہتے ہیں، تو دونوں میں تاکید والا معنی آئے گا. پانی مکھی گر جائے، یہ حدیث بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے جب تک سائنس نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، فی مستحمی اپنے غسل خانے میں. فإن عامۃ الوسواس منہ، کیونکہ بس بے شک اکثر وسوسے منہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. فإن بس بے شک، عامہ کا معنی ہوتا ہے اکثر، عامۃ الوسواس اکثر وسوسے، وسوسوں کی اکثریت زیادہ تر، منہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے. حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ واضح ہے بالکل، حدیث بھی واضح اور باب سے اس کا تعلق بھی واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیت الخلاء میں پیشاب کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے. اچھا، فی مستحمہ کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے بیت الخلاء میں، اپنے بیت الخلاء میں. اس کو کہتے ہیں اضافت ملغہ، یعنی اس اضافت کا معنی کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا معنی؟ یہ اضافت ہے نا، فی مستحمہ اپنے بیت الخلاء میں، اس اضافت کا معنی کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہم اس کا ماننا شروع کر دینا تو اس کا معنی پھر یہ نکلے گا کہ بھائی صرف اپنے بیت الخلاء میں نہیں کر سکتے، اور کسی کے بیت الخلاء میں کر سکتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں اضافت ملغہ، یعنی اس اضافت کا، اس نسبت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، یعنی اضافت اور نسبت صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ بھائی، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں نا بھائی، اپنی بیت الخلاء میں کرتے ہیں، تو صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی کوئی بھی اپنے بیت الخلاء میں پیشاب نہ کرے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے بیت الخلاء میں جا کے کر لے،
ہرگز یہ مطلب نہیں نکلے گا. تو اس کو کہتے ہیں اضافت ملغاہ. میم لام غین الف تا، تا مدورہ آخر میں. حدیث کا ترجمہ ریپیٹ کر دیں. لا یبولن احدکم، ہرگز نہ پیشاب کرے احدکم تمہارا کوئی ایک، فی مستحمہ اپنے غسل خانے میں، اپنے حمام میں. فإن عامۃ الوسواس منہ، فإن پس بے شک، عامۃ الوسواس اکثر وسوسے، منہ اسی وجہ سے آتے ہیں. عامہ کا کیا معنی ہے؟ عامہ، عامہ اکثر، ٹھیک ہے. الوسواس جی جی وسوسہ، یہ وسوسہ تو ان کی جمع ہے وسواس. من شر الوسواس الخناس. پہلے اس کو حدیث کا پورا مفہوم سمجھ لیں. حدیث میں منع کیا گیا پہلے لا یبولن کہ وہ پیشاب ہرگز نہ کرے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیشاب نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اکثر وسوسے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ یعنی بیت الخلاء میں پیشاب کرنے کی وجہ سے. تو وسوسے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے ہی بیت الخلاء میں پیشاب کرے، پھر اس نے نہانا ہے یا کسی اور نے نہانا ہے، تو ظاہر ہے اس کو وسوسہ ہوگا نا بھائی، کہ یعنی نہانے کے بعد بھی اس کو ایسا لگے کہ شاید مجھے ابھی تک طہارت حاصل نہیں ہوئی. نہانے کے بعد بھی، یا اس کو لگے کہ شاید ابھی تک میرے جسم کے کسی حصے میں گندگی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے. وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے. تو اس لیے منع کر دیا کہ بھائی بیت الخلاء میں پیشاب نہ کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر نہانا ہے تم نے یا کسی اور نے، تو اس کو وسوسے ہو سکتے ہیں، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے اس سے کہ بھائی ممکن ہے ابھی تک جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یا نجاست کا نقصان ابھی تک ہوا ہے. پھر سوال پیدا ہوا، جو سوال کیا گیا کہ جی آج کل جو ہے وہ واش روم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اٹیچ. اٹیچ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ایک ساتھ؟ غسل خانہ وہاں بھی الگ ہے. غسل خانہ یعنی وہ ایریا جہاں پہ آپ نے نہانا ہے، مستحم اسے کہتے ہیں، وہ ایریا جہاں پہ آپ نے نہانا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ٹب ہو یا وہ جکوزی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور جو آپ کے واش روم کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ الگ ہے دونوں چیزیں. تو جہاں نہانا ہے وہاں پہ پیشاب کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. آج کل یہ سسٹم نہیں ہے نا، کیوں؟ اس میں کیا کوئی پریشانی والی بات تھوڑی ہے. آج کل بھی الگ سین، الگ یعنی سسٹم ہے بالکل، کہ آپ کا جو واش روم ہے اس میں نہانے کی جگہ تو الگ ہے نا، کوئی ساتھ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. تو مستحم کا مطلب سمجھنا ہے. مستحم جیسے یعنی دو صورتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا کہ کچھ جگہوں پہ مستحم ہے ہی الگ، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ ٹوائلٹس ہیں اور یہ جو ہے وہ حمام ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو سمجھ آ گیا کہ بھئی مستحم ہے ہی الگ. ہمارے گھروں میں کیا ہے کہ جی واش روم ایک ہی ہے، اسی میں ایک جگہ جو ہے آپ کا کموڈ یا ڈبلیو سی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ نہانے کا جگہ ٹب یا جکوزی وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ جہاں آپ نے نہانا ہے اس کو آپ مستحم کہیں گے، تو وہاں پہ پیشاب کرنا منع ہوگا، باقی دوسری جگہ جو ہے وہ اس کے لیے مہیا ہے. وسواس فعلن کے وزن پر ہے جی، فعلان کے وزن پہ، فعلان اس وزن پہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے پڑھیں. اٹیچ واش روم میں غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ جو واش روم جیسے ہمارے اٹیچ وغیرہ ہیں تو اس میں غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس والے سے جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو بسم اللہ آپ واش روم سے باہر پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے. اسی لیے بعض روایات جو آپ نے دعا پڑھی ہے نا واش روم جانے کی، جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا، تو بعض روایات میں الفاظ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا،
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ استدلال ہے اس کا کہ آپ نے اب واش روم میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے, تو آپ واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے جائیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس طرح تو آپ کی بسم اللہ ہو جائے گی پہلی. ہاں بعض علماء نے اجازت دی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے سے پڑھ کے چلے جائیں. جی 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 نہیں جواز تو ہے اس کا, یعنی واش کیونکہ آپ نے جہاں وضو کر رہے ہیں نا اس کا معاملہ الگ ہے, یعنی علماء نے اس کو جو ہے نا علامہ البانی وغیرہ نے یہی بات کی ہے کہ آپ جو ہے نا اگر وہاں پہ کر رہے ہیں وضو تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, تو بات یہی ہے. لیکن بہتر بات یہی ہے جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے بسم اللہ اللہم انی, کہ آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے پڑھ کے چلے جائیں. کوئی غسل والی جگہ میں کر دے پیشاب تو اس کا کفارہ کیا ہے, ظاہر ہے دھونے سے پھر وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, غسل خانے بیت الخلاء میں کیا فرق ہے؟ فرق ویسے یعنی غسل خانہ ظاہر ہے مستحم یعنی جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے, اور بیت الخلاء جہاں پہ قضاء حاجت کی جاتی ہے, تو یہ فرق ہے اس میں واضح. آگے پڑھیں پڑھیں آپ آن لائن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علی من یبول عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. بارک اللہ. انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو. اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اگلا جو باب ہے اس کی ہم نے قرات کر لی تھی, باب اور حدیث کی, یعنی کہ باب السلام علی من یبول. اس کا مطلب ہے سلام کرنا علی من یبول, اس شخص پر جو پیشاب کر رہا ہو. جی, سلام کرنا اس شخص پر جو پیشاب کر رہا ہو. حدیث ہے کس سے؟ عن ابن عمر. حدیث کس سے مروی ہے؟ عن ابن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, گزرا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے, وہو یبول, اس حال میں کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے. فسلم علیہ, تو اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کیا, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اس نے. فلم یرد علیہ السلام, آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. لم یرد, رد یرد, اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا دینا, اور جب سلام کے بارے میں آئے کہ لم یرد تو معنی ہوتا ہے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, لم یرد نہیں جواب دیا, علیہ اس پر, السلام سلام کا. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ہی بیٹا عبداللہ, یا اور بھی کوئی ہے؟ اور کوئی ابن عمر, کیا عمر کا ایک ہی بیٹا عبداللہ, اور کوئی ابن عمر نہیں ہو سکتا؟ ہاں,
ابن عمر معروف جو ہے نا جو حدیث میں آتے ہیں وہ ایک ہی ہیں، ابن عمر. دوسرے جو ہیں وہ ابن عمر تو ہیں لیکن ابن عمر ایک ہی ہیں، عبداللہ بن عمر. اور یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے اور بھی بیٹے ہیں لیکن حدیث کی روایت میں صرف انہی کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عمر کا. تو اگر ابن عمر اگر کہا جائے تو اس سے مراد ایک ہی ہے، عبداللہ بن عمر. حدیث کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، وہو یبول، اس حال میں کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، تو اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کیا، فلم یرد علیہ السلام، اللہ کے رسول نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. واضح ہے ترجمہ؟ جی. عن ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، مر رجل، گزرا ایک شخص، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، وہو یبول، اس حال میں کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے. فسلم علیہ، تو اس شخص نے سلام کیا اللہ کے رسول پر، علیہ، آپ پر. فلم یرد، بس نہیں جواب دیا اللہ کے رسول نے، علیہ، اس شخص پر، السلام، سلام کا. وہو یبولو میں واو حالیہ ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے مانا کہ اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہے تھے. لم یرد کا کیا معنی ہے؟ نہیں جواب دیا. جی. اب یہ حدیث اپنے معنی میں واضح ہے، اور امام نسائی نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے؟ امام نسائی نے باب کا قائم کیا تھا اس شخص پر پیشاب کرنا جو استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس شخص پر سلام کرنا جو پیشاب کر رہا ہو. یہ امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، اور جو حدیث لائے ہیں وہ اپنے باب پر بالکل واضح طور پر ثابت آ رہی ہے. کس طرح؟ کس طرح؟ سلام کیا اس حال میں کیا پیشاب کر رہے تھے، تو بالکل اپنے معنی میں واضح ہے کہ اللہ کے رسول پیشاب کریں اور اس شخص نے سلام کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ قضاء حاجت کر رہا ہو اور سامنے سے کوئی بندہ گزر رہے تو وہ سلام کر سکتا ہے. امام نسائی نے جو باب قائم کیا وہ یہی ہے کہ وہ سلام کر سکتا ہے، البتہ قضاء حاجت کے دوران وہ بندہ جواب نہ دے. وہ شخص جو قضاء حاجت کر رہا ہے وہ شخص اس وقت جواب نہ دے، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے بھی کہ لم یرد علیہ السلام، اس کو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا، اور بعد میں دیا. کتنا بعد میں؟ فارغ ہو گئے اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول نے وضو کیا، پھر اس کو جواب دیا. وہ آگے حدیث آ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال حدیث سے جو امام نسائی نے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو تو اس پہ سلام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. البتہ جو قضاء حاجت کر رہا ہے اس نے جواب نہیں دینا، وہ جواب نہیں دے گا. آگے حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پورا معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے، تو فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا، حتی توضح، یہاں تک کہ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر جواب دیا، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی. وجہ یہ بتائی کہ میں نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ میں اللہ کا ذکر وضو کی حالت میں کروں، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کو جواب دیا، نہ صرف پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بلکہ
پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے وضو کیا اور وضو کے بعد جواب دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر وضو کے جواب دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان بغیر وضو کے جواب دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت اس میں نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بس اپنے لیے یہ پسند کیا کہ وہ شخص کو جواب دیں حالت وضو میں, اس لیے آپ نے پہلے وضو کیا اور پھر جواب دیا. دوران پیشاب تو بالکل نہیں, دوران پیشاب تو کسی نے نہیں کرنا جواب. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے یعنی پیشاب سے فارغ ہو کر جواب دے گا وہ. ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول نے مزید یہ کیا کہ وضو کیا اور اس کے بعد جواب دیا, اور یہ معاملہ بھی آپ نے اپنے لیے پسند کیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وضو کی حالت میں جواب دوں. اب تو معاملہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اب واش روم وغیرہ بن گیا, تو اب اس طرح کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جا رہا ہے اور وہ سلام کرتے ہوئے جائے. پہلے معاملہ تھا کہ جب معاملہ اوپن ہوتا تھا تب اس طرح کر لیا جاتا تھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ سلام کر لے, لیکن ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کے دوران وہ جواب نہیں دے گا. ہاں مستحب, واش روم میں ہم بات نہیں کر سکتے, نہیں واش روم میں بات نہیں کر سکتے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث بھی آگے آئے گی بھی. ٹھیک ہے, کہ دو جو ہیں وہ اگر کوئی قضاء حاجت کر رہا ہو وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے. کہ جا سکتا ہے سلام کے جا سکتا ہے, یہی تو استدلال کیا امام نسائی نے. کوئی شخص نے سلام کیا اللہ کے رسول نے, اگر دیکھیں استدلال کو سمجھیں, اس شخص نے سلام کیا نا اللہ کے رسول کو, کہ کب جواب پیشاب کر رہے تھے. اگر سلام کرنا منع ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے, منع فرماتے نا کہ بھئی تم نے سلام کیوں کیا, سلام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب سلام کر سکتا ہے, وہ گزرنے والا سلام کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس شخص کو منع نہیں کیا بلکہ اس کو جواب بھی دیا وضو کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو پتہ ہی چلا کہ ایسا شخص سلام کر سکتا ہے. ایک حدیث آتی ہے اس طرح کی کہ اللہ کے رسول نے اس میں منع فرمایا کہ جب کوئی پیشاب کر رہا ہو, کوئی قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس وقت سلام مت کیا کرو, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے, وہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور ثابت ہے. ہم سے کیوں نہیں کر رہے, نسائی سے کیوں پڑھ رہے ہیں, میرا مقصد ایک ہے, اس میں فائدہ ہے تو ہم بخاری سے کیوں نہیں پڑھ رہے. بخاری سے آگے آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, درجات کے اعتبار سے پڑھتے ہیں نا. اگر پہلے ہی آپ نے پہلے سال ہی بخاری پڑھ لی تو پھر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. صحیح بخاری بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری بہت مشکل ہے, اس لیے یعنی پہلے جو اہم چیز یعنی جو پہلے اپنے حساب سے لے کے چلتے ہیں. نسائی تھوڑی آسان ہے تو پہلے وہ پڑھیں گے, آگے جا کے بخاری بھی پڑھ لیں گے. تو اللہ آپ کو توفیق دے تو آگے پڑھا بھی دینا. پھر جی صحیح ہے. تو وہ سلام کو جواب, یہ کسی نے کہا کہ جواب نہ دینا بھی پسند نہ کرنا ہوا نا, جواب نہیں دیا اس کی وجہ ہے کہ آپ قضاء حاجت کر رہے تھے, اس لیے جواب نہیں دیا کہ ناپسند سمجھا سلام کرنے کو. جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ آپ قضاء حاجت کر رہے تھے, بعد میں اس کو جواب دیا. ٹھیک ہے, تو استدلال یہ کہ آپ نے اس کو اس فعل سے منع نہیں کیا. ضعیف ضابطے کے حساب سے, سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے. جب حدیث ضعیف ہے تو اس کا مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھیں, جواب جو نہیں دیا وہ قضاء حاجت کے کرنے کی وجہ سے نہیں دیا, اس لیے جواب نہیں دیا کہ اس کو ناپسند سمجھا آپ نے سلام کرنے کو. چلیں اگلی کلاس میں پھر.